اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم و محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیوز کے اندر معراج کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، آپ نے سنا، جس کے اندر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کہاں سے کہاں تک کرایا۔ آپ نے سنا تھا، اس کا ذکر بھی سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، کتنا احترام اور اکرام کے ساتھ جگانے کا حکم فرمایا۔ یہ سارے باتیں آپ نے سنی تھی۔ آج معراج کے تعلق سے ہی اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ خود بھی سماعت فرمائیں گے اور دوسروں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں گے۔ معزز ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے جب جگایا، میں بیدار ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے میرے سامنے براق پیش کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ براق ہے جس پر آپ کو سفر کرنا ہے۔ براق کیا ہے؟ براق کیا چیز تھی، اس کو سمجھیے۔ بہت سے لوگوں کتابوں میں اس کا نقشہ لکھا ہے، اس سے بحث نہیں، لیکن حدیث میں اتنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خچر سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا درمیانی شکل کا ایک جانور تھا، نہایت ہی خوبصورت اور حسین جانور تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر سواری کی، اس کا نام براق تھا۔ براق لفظ برق سے ہے، یعنی برق بجلی کو کہتے ہیں۔ جو ہمارے پاس جو بجلی ہے، آپ بجلی والوں سے پوچھیں کہ بجلی کی رفتار فی سیکنڈ 1,80,000 میل ہے، 1,80,000 میل ہے۔ یہ بجلی ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہے، مصنوعی بجلی ہے، اس کی اتنی رفتار ہے کہ بٹن دبائے کہ ہزاروں میل طے کر جائے، اور جس کو خدا اللہ نے کہہ دیا براق، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے، یہ بجلی والی ہے، بجلی رفتار ہے۔ جس کو رب نے بجلی کہہ دیا وہ کتنی تیز رفتار ہوگی، اس کا اندازہ دنیا میں کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک اندازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جہاں براق کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ میری آپ کی نظر تو ایک محدود ہے، تھوڑی دور تک ہی دیکھ سکتے ہیں، لیکن جنت والی چیزوں کی نظر بہت دور دیکھتی ہے، بہت دور جاتی ہے۔ جہاں براق کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ اس اتنی تیز رفتار سواری پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کے سفر طے کیا اور معراج کیا۔ اس پر دو روایتیں ملتی ہیں، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ بیٹھنے لگے تو براق تھوڑا سا بھٹکا، پیچھے ہٹنے لگا، تو جبرائیل علیہ السلام نے جھٹکا دے کر کہا، ہوش کا تجھے معلوم بھی ہے تجھ پر کون سوار ہونے والے ہیں؟ اس دنیا کے، اس کائنات کے سردار، سلطان الانبیاء، امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے والے ہیں، تو پھر تجھ میں کیوں شوخی ہے؟ تو براق کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ براق نے کہا، آج مجھے شوخی کرنے دو، مدتوں کی آس پوری ہو رہی ہے کہ اللہ نے جنت میں بہت سارے براق کو بنائے تھے، سجائے تھے، تو خدا نے اعلان کیا کہ جنت کے براقوں تم میں سے ایک براق کو میں منتخب کروں گا، اس پر میرا محبوب سوار ہو کر آئے گا، میں اسے آسمانوں پہ بلاؤں گا، آسمانوں کی سیر کراؤں گا۔ تو سارے کے سارے براق جھوم اٹھے خوشی سے، اور اس نے کہا میں اللہ کے نبی کو لے کر آؤں گا، دوسرے نے کہا میرا نمبر آئے گا، تیسرے نے کہا میرا نمبر آئے گا، میں لے کر آؤں گا۔ لیکن میں خوش نصیب ہوں جو میں تنہائی میں جا کر بیٹھ کر رونے لگا کہ میرا نمبر بھی آئے گا یا نہیں آئے گا، میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بٹھا کر سواری کروں گا نہیں کروں گا۔
وہ تنہائی میں بیٹھ کر رونے لگا۔ اللہ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل اس براق کو لے جا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر و فراق میں روتا رہا۔ یہ رات آئی، میرا مقدر جاگا، اس لیے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو انکساری کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اللہ اسی کو عظمتیں دیتے ہیں، جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو نیچے گرا دیتا ہے۔ سارے کے سارے براق جھوم اٹھے کہ میں لے کر آؤں گا، میں لے کر آؤں گا، اور میں تنہا روتا رہا۔ تو اللہ نے جبرائیل سے کہا جو میری محبوب کے محبت میں جو روتا ہے اسی کو لے کر جاؤ، میرا مصطفیٰ اسی پر سواری کرے گا اور اسی کو عظمتیں ملیں گی، اس لیے میں جھوم اٹھا۔ پھر براق نے ایک بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وعدہ کیجئے کہ آپ وعدہ کبھی خلاف نہیں کرتے، آپ سے میرا وعدہ ہے، آپ وعدہ لیجئے کہ آپ کبھی وعدہ خلاف نہیں کرتے۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہے؟ تو میری تو یہ تمنا تھی کہ میں آپ کو بٹھا کر لے جاؤں، یہ اللہ نے مجھے منتخب کر لیا ہے، لیکن ایک چیز ہے جو آپ پوری کر سکتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کیا ہے؟ تو براق نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، دنیا تڑپ رہی ہوگی، اس وقت میدان محشر سے جنتی جنت کی طرف جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی میری آپ سے ایک درخواست ہے، اللہ کے دربار میں مجھے مانگ لینا، چونکہ اللہ آپ سے کہیں گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَى، اے میرے محبوب آج جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لے، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، آج میں تجھے دینا چاہتا ہوں، کوئی چیز تجھ پر روکنا نہیں چاہتا۔ اللہ کے نبی آپ بہت سارے چیزیں مانگیں گے، اس وقت مجھے بھی مانگ لینا۔ اللہ کے دربار میں اللہ سے کہنا کہ جنت میں جانے کے لیے مجھے اسی براق کو بھیجو جس براق پر میں آسمانوں کا سیر کیا تھا، تاکہ وہ سعادت مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ ایک روایت ملتی ہے، یہ اس سے بھی عجیب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھنے لگے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم براق کو دیکھ کر غمزدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ابھی براق پر بیٹھے نہیں تھے۔ جبرائیل نے کہا اللہ کے محبوب آپ خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، یہ خوشی کا مقام ہے، آپ آسمانوں کی سیر کرنے والے ہیں، اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں، آپ کی یہ کیفیت کیا ہے؟ آپ کیوں غمزدہ ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبرائیل میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج مجھے یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے، کل میرے گنہگار امت کے لیے کیا سواری ہوگی، میرے گنہگار امت کے لیے کیا انتظام ہوگا، جب جنت کی طرف جانے کے لیے جہنم اور پلسرات کا اتنا بڑا فاصلہ ہوگا تو ان کے لیے کیا سواریوں کا انتظام ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ تھے، وہاں پر بھی امت کی فکر کر رہے تھے۔ اسی وقت اللہ کا حکم ہوا اے جبرائیل میرے محبوب سے کہہ دو، میرے پیارے سے کہہ دو تو گھبراؤ مت، آج تیرے لیے براق ہے، کل قیامت کے دن بھی امتی کے لیے بھی براق ہوں گے، جن براقوں پر بیٹھ کر جنت کی طرف پلسرات کو گزار کر جنت کی طرف جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے وہ سواری ہوگی، سواری جو یہاں اللہ جس کو توفیق دے گا قربانیاں کرنے کی، قربانی دینے کی، جو یہاں پر قربانیاں دے گا اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ قربانی کے بدلے میں وہ سواری بنا کر، جنت کی سواری بنا کر اس پر بٹھا کر اللہ تعالیٰ پلسرات کا راستہ گزار دیں گے۔ ایک روایت بھی بہت پیاری ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پر بیٹھے، مشہور ہے کہ براق اڑنے لگی، بجلی کی رفتار ہے، اوپر کی طرف ہی جانا تھا، اڑنے لگی تو زمین اس کے قدموں کو چمٹ لی۔ زمین سے کہا زمین تجھے کیا ہو گیا؟ زمین نے کہا آج اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا رہے ہیں، آسمانوں کی سیر کرائے، اللہ کے نبی آسمانوں کی سیر کریں گے اور واپس آئیں گے اور سب کو بتائیں گے کہ آسمان کی میں نے سیر کیا ہے، تو مجھ کو آسمانوں پر فضیلت مل جائے گی اور میں محروم ہو جاؤں گی، اس لیے میں محروم ہو جائے گی، آسمانوں کی سیر ہوئی، زمین کی سیر نہیں ہوئی۔
پھر زمین نے اللہ سے درخواست کی اے اللہ آج اس مقدس رات میں میری درخواست کو قبول کر. اللہ نے فرمایا زمین آج تیری درخواست کو بھی اللہ کے میرے محبوب کے صدقے میں قبول کرتا ہوں. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہ سیر تو زمین پر کرا دیتا ہوں، پھر من الاقصی مسجد اقصی سے پھر عرش معلی تک آسمانوں کی بھی سیر کرا دوں گا. اس سے زمین کی درخواست بھی قبول ہو جائے گی اور آسمانوں کی تمنا بھی قبول ہو جائے گی. دیکھو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی جب جس وقت براق پر بیٹھ کے تشریف فرمائے تھے اس وقت بھی اللہ کے دربار میں نہیں پہنچے تھے، لیکن امت کی فکر میں رہے، امت کا وہاں پر بھی امت کا خیال، امت کی تڑپ رہی. آج ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولے بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھلا دیا ہے، سنتوں کو چھوڑ کر سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں. ہم سب کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندہ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ اللہ